السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان بھارت جنگ 1965۔ ابتدائی مشکلات جیسے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو بھارت کمزور کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہا تھا۔ کبھی سرحدی تنازعات، کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ اور کبھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا۔ ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ رنکچ کا علاقہ۔ رنکچ میں پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی۔ اس طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا۔ 1965 میں ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ ان تمام واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ جنگ کے اہم واقعات۔ غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ان میں لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چوینڈا اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے۔ جنرل ایوب خان کا عوام سے خطاب۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کرے گی۔ ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ لاہور۔ بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو علل صبح لاہور شہر پر 3 اطراف واگا، برکی اور قصور سے حملہ کر دیا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے نہ صرف بھارتی یلغار کو روکا بلکہ دشمن کو BRB نہر بھی پار کرنے سے روک دیا۔ اسی محاذ پر میجر عزیز بھٹی نے ایک فوجی کمپنی کے ساتھ کئی روز تک دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا اور آخر کار شہادت پائی۔ حکومت پاکستان نے اس عظیم کارنامے پر میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر عطا کیا۔ چوینڈا کا مقام۔ لاہور اور قصور میں ناکامی کے بعد بھارت نے ٹینکوں اور بختربن ڈویژن کے ساتھ سیالکوٹ کے علاقے چوینڈا پر حملہ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ایٹمی حملہ تھا۔ بھارت نے سیالکوٹ سے GT روڈ پر قبضہ کر کے لاہور کا دوسرے شہروں سے رابطہ کاٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا کے دفاعی ماہرین حیران ہو گئے اور چوینڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ پاک فضائیہ کا کردار۔ پاکستان کے شاہین صفت ہوابازوں نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں بھارتی ہوابازوں پر برتری حاصل کر لی تھی۔ پاکستانی فضائیہ نے دشمن پر ضرب کاری لگاتے ہوئے پٹھان کوٹ، جودھ پور، آدم پور، ہلواڑہ، جام نگر، جموں اور سری نگر کے اہم بھارتی ہوائی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر درجنوں بھارتی طیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بھارت نے سرگودا میں پاک فضائیہ کے اڈے کو تباہ کرنے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن ہر بار ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی جنگ میں لاہور کے مقام پر اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم MM عالم جنہیں کہا جاتا ہے، بھارت کے 5 لڑاکا طیارے گرا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے صرف 1 منٹ میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ جنگ کے اثرات۔ اتحاد اور قومی یکجہتی۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں اتحاد اور قومی یکجہتی کی روح پیدا ہو گئی۔ ساری قوم نے نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے داخلی اختلافات ختم کر دیے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ دفاعی چندہ۔ ایک ادنا ملازم سے افسر تک اور ایک مزدور سے تاجر تک سبھی نے قومی جذبے سے سرشار ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے حکومت سے مکمل تعاون کیا اور دل کھول کر دفاعی چندہ دیا۔ خون کا عطیہ۔ عوام نے ہسپتالوں میں پہنچ کر اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے خون کا عطیہ دیا اور
محاذ پر پہنچ کر فوج کو اپنی خدمات پیش کیں۔ اسلامی ممالک کا ساتھ۔ اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، جس سے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کی اہمیت ایک بار پھر اجاگر ہوئی۔ مخالف جماعتیں۔ اس جنگ نے حزب مخالف کے لیڈروں کو بھی اپنا طرز عمل بدلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے صدر ایوب خان کو مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ یوم دفاع۔ ہر سال 6 ستمبر کی یوم دفاع کی تقریبات جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہے، تاکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو بتایا جائے کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ افواج کے ساتھ ساتھ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر بنی۔ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں اونچا کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر نوجوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ پاکستان بھارت جنگ 1965 کی وجوہات تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ ہے، لانگ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا۔ ہائی لائٹ کریں، 1965 میں ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کیا۔ کشیدگی کہتے ہیں بے چینی کو۔ جنگ کے اہم واقعات بیان کریں، ویری امپورٹنٹ ہے، ایز اے لانگ کوسچن کے طور پر بورڈ میں کئی بار آیا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، MCQs کے طور پر 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا۔ انڈر لائن کریں، پاکستان کے کن شہروں پر بھارت نے فوج کشی کرنے کی کوشش کی؟ لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چوینڈا اور کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوشچن مینشن کریں، صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور TV پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ انورٹڈ کوماز میں ہے، آپ نے ایز اٹ از اس کو لکھنا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ انڈر لائن کر لیں، نشان حیدر سے میجر عزیز بھٹی کو نوازا گیا۔ صلہ کہتے ہیں بدلے کو، عبور کرنا پار کرنا، نذرانہ کہتے ہیں تحفہ دینے کو۔ انڈر لائن کر لیں، اسکواڈرن لیڈر MM عالم جنہیں محمد محمود عالم کہا جاتا ہے، عظیم کارنامہ، تاریخی کارنامہ جنہوں نے سر انجام دیا۔ ہائی لائٹ کر لیں، صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کیے اور ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے اثرات تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ ہے، ایز اے شارٹ کوسچن، ایز اے لانگ کوسچن میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ کے اثرات بیان کریں۔ انڈر لائن کریں، 3 شہروں لاہور، سرگودا، سیالکوٹ کو حلال استقلال سے نوازا گیا، ایز MCQs کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ حملہ آور دشمن، حملہ کرنے والے دشمن کو کہتے ہیں، برادر کہتے ہیں بھائی کو، اجاگر کرنا، ظاہر کرنا۔ انڈر لائن کریں، یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ دفاع کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنے کو۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ انڈر لائن کر لیں، MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ قومی یکجہتی کہتے ہیں قوم میں یا ملت میں ایکے کو، یونٹی کو۔ حب الوطنی، وطن سے محبت، اتحاد ایکے کو کہا جاتا ہے، اکٹھے ہونے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔